نماز پڑھنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، ایمان ہے نہیں اور نماز کے پابند ہے۔ یقین دنیا پر ہے، منزل دنیا ہے، لیکن روزے رکھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، تو یہ کیا اسلام ہے؟ دیکھیں، اصل چیز ہوتی ہے کہ جینا مرنا آپ کا کس کے لیے ہے۔ اگر دنیا کے لیے ہے، اور اس کا بھی آپ خود احتساب کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے خیال میں دنیا ہی اہم ہے اور رچی بسی ہے، آپ دیکھ لیں، ہم سب دنیا کے بیمار ہیں۔ وہ ہوتی ہے نا ایک کرانک مرض ہوتا ہے جو چمٹ جاتا ہے انسان، یہ دنیا، خیال دنیا ہم سے چمٹا ہوا ہے، اور مرض اصل میں یہ ہے، اور اس کو ہم مرض سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے؟ دیکھیں، ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے، اور اس بات کو یعنی ہمیں خود اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور انسان جب دنیا میں آتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی آبادی ہے، تو یہ دو گروہوں میں تقسیم ہے۔ آج دنیا کی جتنی 8 ارب ہیں، جتنے بھی ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے جن کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جن کا مرنا جینا اللہ کے لیے ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ تو میں بات کر رہا ہوں، ایک روایتی بات تو نہیں ہے، ایک آپ کو دعوت فکر ہے، سوچ کی دعوت ہے کہ آپ خود سوچیں، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا جینا مرنا دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یعنی دنیا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ مومن جو ہے تو وہ بنا سوچے سمجھے نہیں گزارتا زندگی، وہ سوچتا ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتا ہے، اپنی تخلیق پر غور کرتا ہے، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا سے میں کچھ لے جا بھی نہیں سکتا۔ کوئی لے جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے جا۔ قبرستان میں زیادہ سے زیادہ ہوگا، آپ کی قبر پر آپ کا عہدہ لکھ دیا جائے گا، سابق فیلڈ مارشل، تو وہ اس کا کیا فائدہ؟ یہی ہوگا بس۔ آپ دیکھ لیں، میں ایبٹ آباد میں گیا تھا، آرمی کا کوئی قبرستان تھا، بڑے اچھا ویل طریقے سے اسکیم، وہ یہ تو اس میں عہدے بھی لکھے ہوئے تھے، کچھ اولاد کی طرف سے، کچھ یہ وہ، تو بس وہ یہیں تک ہے بات، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا سے کچھ چیز آپ لے جا نہیں سکتے سوائے نیکیوں کے اور برائیوں کے۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا، عمل دلار مل دے، عمل لے جاتے ہیں انسان۔ اور دیکھیں، ایک بات جو میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، اور مومن کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو اصل بات دیکھیں جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، وہ یہ ہے کہ ہماری اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت۔ اور بہت افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری نیت، یہ اس بات پر ہم غور ہی نہیں کرتے۔ ہم تو ایک غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں،
حالانکہ ایمان، اسلام، دین، قرآن سے ہمارا دور دور تک کوئی واسطہ ہے نہیں، روایات ہیں، بس چند عبادات ہیں جس کو آپ نے اصل اسلام سمجھ لیا ہے۔ اب قربانی ہے، زندگی جیسے بھی ہم گزاریں، قربانی کے لیے پیسے آپ نکال لیتے ہیں، اور پھر تو بعض اوقات مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر دکھاتے بھی ہیں، دیکھو میں نے 50 لاکھ کا بیل لیا۔ تو وہ روایات ہیں سب۔ نماز پڑھنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، ایمان ہے نہیں اور نماز کے پابند ہے، یقین دنیا پر ہے، منزل دنیا ہے، لیکن روزے رکھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، تو یہ کیا اسلام ہے؟ دیکھیں، اصل چیز ہوتی ہے کہ جینا مرنا آپ کا کس کے لیے ہے۔ اگر دنیا کے لیے ہے، اور اس کا بھی آپ خود احتساب کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے خیال میں دنیا ہی اہم ہے اور رچی بسی ہے، آپ دیکھ لیں، ہم سب دنیا کے بیمار ہیں۔ وہ ہوتی ہے نا ایک کرانک مرض ہوتا ہے جو چمٹ جاتا ہے انسان، یہ دنیا، خیال دنیا ہم سے چمٹا ہوا ہے، اور مرض اصل میں یہ ہے، اور اس کو ہم مرض سمجھتے نہیں ہیں۔ مرض دنیا کی محبت کا ہے، اور پھر دین کے نام پر ہم کچھ عمل کر رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنا رخ میری طرف کر دو، اقیموا وجوہکم للہ، او کما قال، ایسی آیت ہے، یا وہ ہے نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ مومن کا ایک نعرہ ہے، اس کا ایک عقیدہ ہے کہ بھئی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ تو ذرا ٹھہر جائیں، دیکھیں، اپنا احتساب ضرور کریں، اور اپنے آپ سے سوال کریں، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے، آپ اپنا محاسبہ یہاں کر لیں۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ 5 چیزوں کا یعنی انسان کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ زندگی کس کے لیے گزاری، کیسے گزاری، مال کیسے کمایا اور خرچ کس میں کیا، اور پھر جو علم تمہیں حاصل تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ وَعَلِمَ بِمَا يَعْلَمُ، جو اس کو معلوم تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، دیکھیں، زندگی، ایک بات میں کہوں آپ کو کہ جو پست ذہنیت ہے آپ کی، دنیا کی سوچ اگر ہے، تو آپ کو اس کے نتائج دنیا میں ملیں گے، آپ کو رد عمل، پریشان رہیں گے آپ، کیونکہ خواہشات تو آپ کی پوری نہیں ہوں گی۔ خواہش تو بس یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کس کی خواہش پوری ہے، اور مطمئن تو انسان ہوتا نہیں ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ آپ دیکھ لیں۔ تو دنیا میں اس کے یعنی خطرناک نتائج آپ کو اپنی سوچ کے بھگتنا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، دنیا میں خوش نہیں رہے گا، پریشان ہوگا، بدحال ہوگا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة، یہ ایک قدرتی بات ہے۔ تو اچھا، تو اس کے نتائج جو ہیں، یعنی اگر آپ نے محاسبہ کر لیا، نیت صحیح کر لی، منزل درست کر لی، اللہ کو منزل بنا لیا، اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیا، جینا مرنا دنیا کے بجائے اللہ کے لیے کر لیا، تو آپ کی روح مطمئن ہو جائے گی۔ کیونکہ روح تو جس طرح ہمارے حواس ہیں، اسی طرح ہمارے روحانی حواس بھی ہیں۔ روح ہے، دیکھتی ہے، سنتی ہے، تو وہ پھر مطمئن ہو جائے گی کہ بھئی ٹھیک ہو گیا ہے۔
کام ٹھیک ہو گیا، میں جس کام کے لیے اس جسم میں موجود ہوں، اس بندے نے اس کام کو کام سمجھ لیا، رخ اللہ کی طرف کر لیا، اور زندگی اب یہ اس کا جینا مرنا اب دنیا کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو وہ ایک چین اللہ کی یاد میں، یہ انسان جب اللہ کی یاد میں آ جاتا ہے تو اس کو دل کو چین مل جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، سکون جس کی ہم تلاش میں ہیں، خوشی، اصل خوشی ہوتی ہے دل کی خوشی، اطمینان دل کا ہوتا ہے۔ ایک اطمینان تو وہ ہے جو وقتی طور پہ ہمیں خوشی حاصل ہو جائے، وقتی خوشی نہیں۔ آپ اچھا کھانا کھا لیں، اچھی جگہ سیر کر لیں یا جو بھی، تو وہ تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں۔ جون کے موسم میں جب آپ کالام جاتے ہیں 2-4 دن کے لیے، واپس آتے ہیں تو پھر گرمی ہوگی تو نہیں، اچھا کھانا کھا لیا، اب رات کو تو ویسا اچھا کھانا ملے گا نہیں، وہ تو دعوت تھی چلو۔ تو یہ وقتی خوشی ہے، اور یعنی عارضی ہے، بس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ اور دائمی سکون، دائمی خوشی اس وقت ملے گی جب آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں گے، اللہ کو منزل بنا لیں گے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، کیوں کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اب اس میں بات ہے، لیکن وہ ایک وقفے کے بعد میں کروں گا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔